قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے۔ کسی معاملے میں شریعت نے اس کو اپنی من مرضی کی اجازت نہیں دی، اسی لیے اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں منع کر دیں اس چیز سے باز آ جاؤ۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جو بھی فرمان بات تمہیں ملے اس کے بارے میں ذہن میں رکھنا کہ تمہیں اس میں سوچ بچار یا مشورے کی اجازت نہیں۔ مَا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کوئی مومن مرد ہو یا کوئی مومنہ عورت، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو پھر ان کے لیے کسی قسم کا اختیار باقی نہیں ہے۔ پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ پھر ایمان والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی زبان انداز یہی ہوتا ہے ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ وہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کے معاملات میں پڑھ کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی فرما برداری اطاعت سے اعراض نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے اسی نہج پہ صحابہ اکرام کی تربیت کی اور امت مسلمہ کو یہی کامیابی کا انداز جو ہے وہ سکھلایا ہے۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا من صلی اثنتئی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلہ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دن اور رات کے اندر 12 رکعات سنت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کا گھر بنا دے گا۔ 2 رکعات نماز فجر سے کی سنت ہے، 4 رکعت زہر سے پہلے، 2 رکعات زہر کے بعد، اور اسی طرح جو ہے 2 رکعات جو ہیں وہ عصر مغرب کے بعد، اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد، کل یہ 12 رکعات ہیں۔ ماں جی فرماتی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دن رات میں یہ 12 رکعات ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا۔ امی جان فرماتی ہیں لوگوں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے اس دن سے لے کر کے تا حال جب وہ یہ بات بیان کر رہی ہیں فرماتی میں نے ساری زندگی میں کبھی یہ رکھتے چھوڑی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات کے ماننے کا انداز کہ جب سے سن لیا پھر اسی وقت سے عمل شروع کر دیا، پھر زندگی سے وہ عمل گیا نہیں ہے۔ ہم بھی ذرا اپنا انداز چیک کریں، مسلمان ہیں، نمازی بھی ہیں، کیا 12 رکعات یہ سنتے ہماری بھی نماز میں شامل ہیں؟ ہمارے تو ہوتا ہے اب امی یار میں 2 منٹ مسیتوں ہو کے آیا، کہ وہ 12 رکعات وہ توجہ وہ انہماک صرف یہ نہیں کہ نماز کی حد تک، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا. فرمانے لگے لوگوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا من آتاک رقبۃ مؤمنۃ، جو بندہ کوئی مسلمان غلام آزاد کرے گا، اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار، اللہ اس کے ہر جسم کے حصے کے بدلے میں اللہ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے گا. ابن مرجانہ جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، علی بن حسین رضی اللہ عنہ جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ کے پاس گئے، انہیں جا کر کے یہ حدیث سنائی. جب انہوں نے یہ فرمان رسول سنا کہ جو بندہ مسلمان غلام آزاد کرے، اللہ ہر عضو کے بدلے، ہر جسم کے حصے کے بدلے اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. کہنے لگے ادھر فرمان رسول سنا اور ساتھ ہی فوراً انہوں نے اپنا ایک غلام آزاد کر دیا کہ نبی علیہ السلام اللہ اس کے بدولت جہنم سے بندے کو آزاد کر دیتا ہے. کہتے ہیں اور غلام بھی معمولی نہیں تھا، ابھی وہ چند دن پہلے 10,000 درہم کا انہوں نے یہ غلام سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے خریدا تھا. لیکن جو ہی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو یہ نہیں اچھا چلو لاما کے صاحب دینے یا پھر سوچنے یا پھر ہمارے تو زکوٰۃ کے صاحب میں بھی سال لگ جاتا ہے نا بعض اوقات. میں نہیں، نبی علیہ السلام نے یہ بشارت دی، یہ فرمان سنا، فوراً غلام جو ہے وہ آزاد کر دیا. بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئی نا، ابا جان چکی چلا چلا کے نا آپ کی بیٹی کے ہاتھ جو ہیں وہ پک گئے ہیں، چھالے بن گئے ہیں. علی رضی اللہ عنہ دور سے پانی لے کے آتے ہیں، ہمارے لیے کافی مشقت ہے اور اللہ نے اسلام کے اندر کافی فراوانی دے دی ہے، کو غلام ہمیں بھی عنایت فرما دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹی، ابھی تو یہ صفہ والے وہ مسلمانوں کے مہمان، وہ غریب صحابہ جو گھر بار ہر چیز اسلام کے لیے چھوڑ کے آگے، بیٹا ابھی تو ان کے معاملات باقی ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک وظیفہ بتایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو. فرمایا بیٹی جب بھی رات کو سونے لگو 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. میں بیٹا یہ تم اذکار پڑھ لیا کرو، ہر چیز سے تجھے کافی ہو جائے گا، ساری تھکاوٹیں مشقتیں اللہ ساری ختم کر دے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لوگوں، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ وظیفہ بتایا کہ رات کو سوتے وقت تم نے یہ پڑھنا ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ وظیفہ سنا ہے، یہ تسبیح سنی ہے، میری زندگی کے اندر کوئی دن ایسا نہیں آیا جب میں نے وہ جو ہے وظیفہ چھوڑا ہو. میں ہمیشہ مستقل یہ وظیفہ پڑھتا ہوں. ایک آدمی نے سوال کر دیا، کہنے لگا اے علی رضی اللہ عنہ، صفین کی جنگ مسلمانوں پہ وہ کربناک واقعہ جب مسلمان ٹکرا گئے، صفین کی جنگ میں تو معاملہ بڑا گمبھیر تھا اور وہ حالات جنگ کے بڑے کڑے تھے. تو آپ تو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ فرمان رسول سنا ہے کبھی چھوڑا ہی نہیں. اچھا یہ بتائیں صفین کی رات آپ نے یہ وظیفہ پڑھا تھا؟ اتنے گمسان کے حالات میں، اتنے کڑے حالات میں، کیا آپ نے اس رات بھی یہ اذکار کیے تھے، یہ وظیفہ پڑھا تھا؟ کہنے لگے الحمدللہ ولا لیلۃ صفین، لوگوں اللہ کی قسم میں نے صفین کی رات بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا تھا.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سے نبی علیہ السلام سے سن لیا پھر میری زندگی سے کبھی یہ عمل ختم نہیں ہوا۔ صرف یہ نہیں کہ پیسے کی حد تک یا ذکر اذکار یا نماز، اصحاب محمد کی اطاعت فرما برداری کا رنگ اتنا عظیم تھا کہ اگر اپنی خواہش اپنی پسند نبی علیہ السلام کے فرمان سے ٹکرا گئی تو اللہ کی قسم اس کو بھی قربان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات عرض کر کے بات ختم کیے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی، اس کے بارے میں خریم بن فاتح اسدی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو نعم الرجل خریم لولا طول جمته و اسبال و ازارہ ہی۔ میں لوگوں میرا خریم جو ہے نا بہت زبردست آدمی، شاندار آدمی، بہترین بندہ خریم رضی اللہ عنہ، بس نا میرے خریم میں نا دو کمیاں ہیں، دو کمزوریاں ہیں میرے خریم میں رضی اللہ عنہ۔ اچھا میرے خریم رضی اللہ، اگر یہ کمیاں بھی ختم ہو جائیں نا تو میرا خریم بہت شاندار آدمی، بہت عمدہ اللہ عظیم بندہ ہے۔ میں ایک خامی یہ ہے کہ خریم کے بال بہت لمبے ہیں، اسلام میں زیادہ سے زیادہ کندھوں تک مرد بال رکھ سکتا ہے، مبارک کندھوں سے بھی لمبے تھے۔ دوسرا میرے خریم کے اندر سستی پتہ کیا ہے، میرے خریم کی جو شلوار ہے نا وہ ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے۔ یہ دو غلطیاں میرے خریم میں، اگر میرا خریم نا رضی اللہ یہ بھی ختم کر دے نا، اس کو مٹا لے، اس سے اپنے آپ کو پاک کر لے تو اللہ کی قسم نعم الرجل خریم۔ کون تعریف کر رہا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام جو اپنی مرضی وحی سے بولتے ہیں۔ سیدنا خریم رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو میری زلفوں کا یہ انداز پسند نہیں ہے، حجام کے پاس نہیں گئے، نائی کی دکان پہ نہیں گئے، فوراً گھر سے چھری پکڑی اور بال نیچے کیے اور بال یہاں سے پکڑ کے چھری کے ساتھ کاٹ ڈالے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کو یہ بال پسند نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ خریم بندہ تو بہت شاندار زبردست ہے لیکن یہ بالوں کا سٹائل جو ہے نا یہ ذرا مناسب نہیں ہے، حجام کے پاس یہ نہیں، میں تو بڑی محنت نہ پالے نے، میں تو بڑا وقت لگا، بڑے بڑے میں تو نسخے زمائے نے، ٹوٹ کے بڑے کیتے میں نہیں، میرے نبی کو پسند نہیں ہے، کیا کرنا ہوں بالوں کا جو میرے نبی کو پسند نہیں۔ حجام کے پاس جا کے نہیں ذرا ترتیب سے ذرا پریس کر کے نہیں، پکڑے چھری سے کاٹ کے بال پھینک دیے، کہا وہ پڑے ہیں جو میرے نبی کو پسند نہیں، خریم ان کو رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور آئی بات شلوار کی، اپنے شلوار کو اٹھایا اور نصف پنڈلی پہ کیا کہ جو انداز کپڑے کا وہ انداز وہ سٹائل جو میرے پیغمبر علیہ السلام کو پسند نہیں ہے، خریم کے جسم پہ وہ انداز نہیں بچے گا، اپنی شلوار نصف پنڈلی کے اوپر کر لے۔ میرے بھائیوں کبھی میں بھی غور کروں، مسلمان بھی ہوں، محب رسول بھی ہوں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا دم بھی بھرتا ہوں، کیا میرے بال، میری داڑھی، میری شلوار، کیا ان کا سٹائل بھی میرے نبی والا ہے؟ ہمارے ہاں تو ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں عمرے پہ جا کے بھی بال نہیں کٹواتے، انہیں جی ٹینڈ نہیں من چنگی لگ دی۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ حاجی یا عمرہ اس میں جو ہے سائی کرنے کے بعد جو ٹینڈ کروا دے، بال منڈوا دے نا، اللہ تو اس پہ رحمت فرما، اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم کہنا نہیں یار مجھے ٹینڈ چنگی نہیں لگ دی، مجھے ایمان سے بتا کس کھاتے میں جائے گا وہ ایمان؟ ایک طرف نبی کی رحمت والی دعائیں ہوں، ایک طرف میرا طرف فیشن ہو، بد نصیبی نہیں ہے کہ نبی کی دعاؤں سے محروم رہ جائے گا۔ شلوار تیری میری ٹخنے سے نیچے جو ہے وہ گندگی میں لتڑی ہو، وہ جو ہے محلے کی گندگی غلاظت سے لتڑے، اور میرے نبی کو یہ انداز بھی پسند نہ ہو، میں صرف اس لیے نیچے نہ اوپر اٹھا لوں، اوپر نہ اٹھاؤں، نیچے اس لیے رکھتا، لوگ انہیں گلاں بڑیاں کر دو، لوگ انہیں باتیں کرتے ہیں، اور وہ دن لو پانی نہ لگے، کوئی کہنا جی سلاب آ گیا، مولوی جی نے لوگ گلاں بڑیاں کر دینے، اور مولوی خیر تبھی چکی ہو، لوگ کی مولوی گلاں بڑیاں، مجھے ایمان سے بتا باتیں کرنے والے بد نصیبوں نے رب کو باتیں نہیں کی؟ باتیں کرنے والے بد نصیبوں نے کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا؟ کیا تیری میری عزت شان العیاذ باللہ نبی سے زیادہ ہے؟
کیا قرآن نے نہیں کہا لوگ میرے نبی کو مجنون بھی کہتے تھے، لوگ میرے نبی کو دیوانہ بھی کہتے تھے، شاعر، کیا کچھ نہیں کہا؟ کیا نبی علیہ السلام نے دین چھوڑ دیا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں تو سکھایا یہ ہے، لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا، محبوب کی ادا دیکھنی ہے، اپنے پیغمبر علیہ السلام کا رنگ دیکھنا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔